جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو دنیا میں اپنی مرضی سے گانا سنے گا، اپنی مرضی سے گانا سنوائے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھنے والا ہو، داڑھی بڑھانے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، وہ حاجی ہو، وہ پاجی ہو، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، کان کھل کر سن لے۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ بلائیں گے، آؤ آؤ جس کو سننے والوں، چولی لنگے کے گانے سننے والوں اور انتاکشری کے مقابلے میں حصہ لے کر گولڈ اور سونا انعام لینے والوں، آؤ آؤ تشریف لاؤ، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ یہ تمام لوگ جو دنیا میں اپنی سواری میں گانا، اپنے ہوٹل میں گانا، اپنے دکان میں گانا، اپنی شادی میں گانا، بلکہ علماء نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان کی ایک علاقے میں کسی کی موت ہو گئی، تدفین کے بعد جب جا رہے تھے تو راستے میں پنڈال نظر آیا اور ایک بہت بڑا مجمع ٹی وی رکھی ہوئی ہے، وی سی آر رکھا ہوا ہے اور لوگ شوق کے ساتھ وہ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، گانوں کو سن رہے ہیں، سنیما کو دیکھ رہے ہیں، پکچر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عالم نے فرمایا ہمیں حیرت ہوئی کہ میت کو ابھی دفن کر کر ہاتھوں سے دھول نہیں نکلی اور مٹی کے اثرات نہیں نکلے اور میت کے گھرانے کے اندر ٹی وی چل رہا ہے، وی سی آر چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تحقیق کرنے کی مجھے جستجو پیدا ہوئی اور گیا میں اور جا کر پوچھنے لگا، بھائی ہم نے تو اب تک یہ دیکھا کہ مرحوم کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، چنوں پر لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، مسجد کے لیے قرآن دیا جاتا ہے اور لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں کیا ماجرا ہے؟ تو مرحوم کے اقربا اور مرحوم کے ورثاء نے یہ کہا کہ ہمارے باپ کو زندگی میں سب سے زیادہ جو پسند تھی فلم یہی پسند تھی، تو ہمارے باپ کی یاد کے اندر مرنے کے بعد یہی فلم دیکھ رہے ہیں۔ گانا سننے والوں، بجانے والوں اور اپنے گھر کو ٹی وی سے آباد رکھنے والوں، ناٹکوں سے آباد رکھنے والوں، کل وہ دن آئے گا تمہاری لاش کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ اولاد جس کے لیے تم ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، ماروڑی سے قرض لے کر، بلاک اینڈ وائٹ ٹی وی کو پھینک کر کلر ٹی وی لے آئے تھے، وی سی آر لے آئے تھے، کیبل کلیکشن لیا تھا، چیلے کے لیے سوڈا نہیں تھا، چاول کے لیے نمک نہیں تھا، لیکن کیبل کلیکشن کے لیے بھیک مانگ کر تم نے پیسہ دیا تھا، وی سی آر کے لیے اپنے جہیز کے ہنڈوں کو دے کر وی سی آر کو خرید کر لائے تھے۔ یاد رکھو ہمارے علماء نے جو بیان کیا، سچ بیان کیا کہ یہ اولاد جن کی خوشی، جن کی رضامندی کے لیے تم نے وی سی آر اور ٹی وی کو خریدا، تمہارے مرنے کے بعد یہی وہ کام کریں گے۔ میرے ابا کو یہ سیکسی فلم پسندیدہ تھی، میرے ابا کو یہ جو ہے مار دھاڑ کی فلم پسند تھی، میرے ابا کو گانوں کی فلم پسند تھی، آؤ ابا کی یاد تازہ کریں، گانا دیکھیں، آؤ ابا کی یاد تازہ کریں، سیکسی فلم دیکھیں۔ یہاں ان کی قبر میں جوتے ان کے مرنے کے بعد پڑیں گے، لیکن ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ جوتے ہوں گے تمہاری قبر میں۔ کم وقتو اگر تم گانے بجانے کا آلہ نہ اپنے گھر میں لاتے، نہ تمہاری بیوی ٹی وی کھولتی، نہ تمہارا بچہ ٹی وی کھولتا، نہ تمہارا بھائی ٹی وی کھولتا، نہ تمہارے سر پر جوتے پڑتے۔ دیکھنے والوں کو بعد مرنے کے بعد پڑیں گے، لیکن دلانے والے کو پہلے جوتے پڑا کریں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آئیے تشریف لائیے، انتاکشری کا مقابلہ ہونے والا ہے، کون دنیا میں گانا والا تھا، کون دنیا میں انعامات لینے والا تھا اور ہر جگہ ڈسکو کا استعمال کرنے والا تھا، تشریف لائیے۔ یہ لوگ آئیں گے، فرمایا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ سیس کو جہنم کے انگاروں میں پگھلاؤ، جہنم کے انگاروں میں سیس کو پگھلایا جائے گا اور کان میں ڈالا جائے گا۔ ہاں دنیا میں یہ وہی کام تھے جس سے تم ڈسکو سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، میوزک سنا کرتے تھے، غزل سنا کرتے تھے، البم سنا کرتے تھے، لچے لچے اور تہج تہج کلمات اور شعر و شاعری کے جملے سنا کرتے تھے، اور یہ کہہ کر یہ کان میں ڈالا جائے گا، پھر وہ کان میں ڈالا جائے گا، اور حساب کتاب ہونے تک اللہ تبارک تعالیٰ برابر قیامت میں میدان محشر میں اس کے کان میں تیس پگھلا کر ڈالتے رہیں گے۔ جس کے کان اتنے مضبوط ہو، جس میں اتنی طاقت ہو، ہمت ہو اللہ کے فرشتوں سے مقابلہ کرنے کی، اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کی، وہ گائے بجائے، اب خود تباہ ہو، جورو کو برباد کرے، اولاد کو برباد کرے، اسکول کے گانے کے کمپٹیشن میں داخل کرے اور شہر کے انتاکشری کے مقابلے میں داخل کرے، نہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے،
تقویٰ ہے، اس وقت گھر کے اندر جو گانے کے کیسٹ رکھے ہوئے ہیں وہ جلا کر خاکستر کر دے، یا تو ان میں قرات بھروا دے یا بیانات بھروا دے، نکال دے۔ اس شیطان کی لعنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا، ڈسکو، البم، غزل، میوزک، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ایک بچی، وہ بھی بچی اسکارٹ پہنی ہوئی نہیں تھی، سینے کو ابھاری ہوئی نہیں تھی، گدی لڑکی نہیں تھی، نبی کے گھر میں آنے والی معصوم بچی تھی، پیر میں پائل تھے، پازیب تھے، ماں نے گھنگرو لگا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو گئی، فرمایا میرے سرتاج، میرے آقا، میرے حضور کے گھر میں کوئی بجنے والے پائل کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تم نے کیا سنا گھنگرو کے بارے میں، بجنے والے زیور کے بارے میں؟ ہم ڈسکو کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم گانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک معصوم لڑکی کے پائل اور پازیب میں ایک گھنگرو ہو اور اس کی آواز آ جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں بجنے والا گھنگرو ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ٹی وی ہو تو آپ جبرائیل کو بلائیں گے، ٹی وی ہو تو جنت کے فرشتوں کو بلائیں گے، گھنگرو ہو تو فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہاں مرد کمانے گیا، وہاں جورو کمانے گئی، وہاں بڑا بچہ کمانے گیا، یہاں بڑی بچی کمانے گئی، وہ سیکورٹی کے کام کو جا رہی ہے، وہ کلرک کے کام کو جا رہا ہے، وہ ٹیپسٹ کے کام کو جا رہا ہے، وہ ٹیچرنی کے کام کو جا رہا ہے، لیکن مہینے بھر کا بجٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے۔ میاں بیوی میں آئے دن لڑائیاں، آئے دن بیماریاں، گھر میں اختلافات، جھگڑے، امن نہیں، سکون نہیں۔ تم نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ہے اپنے گھر میں، رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو تمہارے کھانے میں کیسی رحمت ہوگی، تمہارے سونے میں کیسی رحمت ہوگی، تمہارے بچوں کے پیدا کرنے میں کیسی رحمت ہوگی؟ تم نے میوزک اور بجنے والے آلے کو گھر میں رکھ کر، آقا نے فرمایا کہ گھنگرو رکھنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ ناچنے والی رنڈیاں، حرام زادیاں، اگر یہ تمہارے گھر میں ناچ رہی ہو اور ڈسکو کر رہی ہو، البم میں ڈانس کر رہی ہو، آقا نے فرمایا گھنگرو سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو کیا ہے ڈانس دیکھ لے، جنت کا رضوان اور جنت کے رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ آئے دن کی مصیبتیں، آئے دن کے عذابات، آئے دن کی ناچاکیاں، آئے دن کے اختلافات، آئے دن کی بیماریاں، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ رحمت کے فرشتوں کو آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو اس مرنے والے مرحوم کے پاس بھی اللہ کے عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ بڑی سخت لعنت ہے، اس لعنت کے ذریعے سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر چکی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، حیوانیات کے فیلڈ میں، نباتات کی فیلڈ میں، جمادات کی فیلڈ میں، انسانیات کی فیلڈ میں، فلکیات کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں انسان ترقی کر چکا ہے۔ جو ماہر حیوانیات ہیں، جانوروں اور پرندوں کے جو ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نر کبوتر اگر مادہ کبوتر کے سامنے مخصوص قسم کی آواز کو نکالتا ہے، برا نہ ماننا، شریعت نے گانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے، آج سائنس اس کی اجازت دے رہی ہے، اس کی تحقیق کو مسلمانوں کے سامنے رکھ کر تھپڑ مار رہی ہے۔ اگر تم نبی کا نہیں مانتے تو ہمارے کہنے کو مانو۔ تو ماہر حیوانیات نے کہا کہ نر کبوتر مادہ کبوتر کے سامنے مخصوص آواز کے ساتھ اگر اپنی مباشرت کی دعوت دیتا ہے تو ماہر حیوانیات نے کہا کہ مادہ کبوتر بے قابو ہو جاتی ہے اور نر کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ اور پھر آگے کہا اونٹ اگر نر ہے اور مادہ اونٹنی کے سامنے آواز کرتا ہے، بکرا نر ہے بکری کے سامنے آواز کرتا ہے، ہر نر پرندہ یا جانور اگر اپنی مخصوص آواز کے ساتھ مادہ کے سامنے آواز کرتا ہے تو مادہ اپنا کنٹرول نر کے حوالے کر دیتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ گانا زنا کا زینا ہے اور سیڑھی ہے، گانے کے ذریعے سے انسان کی قوت شہوانیت کو تحریک ملتی ہے۔